بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اب وزیر داخلہ نہیں رہا، حکومت چلی گئی ہے، پی ڈی ایم حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، عوام کا یوم نجات یا نجات کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور جو مہنگائی، بے روزگاری اور بدترین قسم کی انتقامی کارروائی کا دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کے اوپر جو کڑا وقت آنا ہے، ان کے امتحان کا، ان کی آزمائش کا، اور ان کے اوپر جو قیامت ٹوٹنی ہے، اب دنیا نے دیکھنا ہے، اور اب یہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ مکمل کنٹرول حاصل کر چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب اس حوالے سے تمام کی تمام کارروائیاں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تمام کی تمام چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو شریف خاندان ہے، ان لوگوں نے ملک سے بھاگنا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ شریف خاندان ہمیشہ جب بھی اقتدار میں ہوتا ہے تو ملک میں آ جاتا ہے، پاکستان میں آ جاتا ہے۔ جب یہ پاور سے نکلتے ہیں، ان کی پاور ختم ہوتی ہے، جب یہ عہدے ان کے ختم ہوتے ہیں، یہ سسٹم سے باہر نکلتے ہیں، جب ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے تو یہ ملک سے بھاگتے ہیں۔ اب انہوں نے ملک سے بھاگنا ہے، اب ملک کے اندر انہوں نے نہیں رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر رہیں گے تو ان کے اوپر مزید کیسز، ان کے اوپر مزید اس طرح کے مقدمات وہ سب بننے ہیں، کیونکہ اب ان کی فائلیں کھلنی ہیں۔ یہ جو 16 مہینے پچھلے ان لوگوں نے کارنامے سر انجام دیے، جو ان کے سیاہ کالے کارنامے ہیں، وہ اب لوگوں کے سامنے آنے ہیں، وہ میڈیا میں آنے ہیں، وہ اب ان کے سکینڈل سامنے آنے ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کے اوپر مقدمات اور کیسز بننے ہیں۔ تو اس میں نہ صرف شہباز شریف بلکہ ان کی تمام پوری کابینہ، اور جتنے ان کے اتحادی تھے، جتنے ان کے الائز تھے، جس کے اندر آصف علی زرداری، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان، یہ تمام کے تمام اتحادی اب اس مشکل وقت سے گزرنے والے ہیں۔ لیکن رانا ثناءاللہ سے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے اوپر جو 2-3 بڑے کیسز تھے، 1-2 کیسوں کے اندر تو اس نے این آر او لے لیا، 2-3 کیسوں کے اندر تو اس نے اپنے آپ کو کلیئر کروا لیا، کلین چٹ دلوا لی، انفلوئنس کر لیا، اس نے عدالتوں کو انفلوئنس کر کے جو کلین چٹ حاصل کرنی تھی وہ تو حاصل کر لی۔ لیکن ابھی بھی رانا ثناءاللہ کے اوپر اس قسم کے مقدمات آج بھی قائم ہیں، اور ان کے حوالے سے آج بھی پروسیڈنگ ہونی ہے، اور پروسیڈنگ کے بعد رانا ثناءاللہ کی گرفتاری، رانا ثناءاللہ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، رانا ثناءاللہ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ جو شریف خاندان اور زرداری خاندان ہے، اب جس طریقے سے یہ بھاگنے کے اوپر اکتفا کرتا ہے، ملک سے بھاگتا ہے، یہ تو لیڈرشپ کا حال ہے۔ اگر لیڈرشپ اس طرح کی ہوگی، اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ اس طرح کی کام کرے گی، تو آگے جو آپ کی پوری پارٹی ہے، پوری جماعت ہے، وہ بھی اسی طرح کے کام کرے گی، وہ بھی اسی طرح سے ملک سے بھاگے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر ایک منٹ بھی پاور میں باہر نہیں رہتا، ایک منٹ بھی ملک کے اندر اس کا اپوزیشن میں گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے جو کرتوت ہوتے ہیں، جو کارنامے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کے سکینڈل سامنے آ جاتے ہیں، ان کے جو فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ملک سے دوڑ لگاتے ہیں۔ دوسری جانب جو نچلی سطح کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جس کے اندر رانا ثناءاللہ، سردار یا صادق، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، خرم دستگیر خان، شاہد خاقان عباسی، یہ اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے وہ پھر ملک سے بھاگتی ہے۔ انہوں نے بھی آخرکار ملک سے بھاگنا ہوتا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے اوپر جو کیسز تھے، جو کہ عمران خان کے دور میں یا اس سے پہلے بنے ہوئے تھے، اب یہ ایک ایک کر کے کھلنے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف رانا ثناءاللہ نے ملک سے بھاگنا ہے، اور ملک سے کہاں بھاگ کر یہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے تو اپنا سارا کاروبار سیٹ کیا ہوا ہے۔ نواز شریف تو انگلینڈ کے اندر سارا کاروبار اپنا سیٹ کر کے بیٹھا ہے، بچے اس کے وہاں پر موجود ہیں، بچوں کو اس نے وہاں پر سیٹ کیا ہوا ہے، بچے وہاں پر سیٹ ہیں، اس وجہ سے اربوں ڈالرز کی ان کے پاس جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس، پراپرٹیاں، ان کے پاس لندن کے فلیٹس موجود ہیں، وہ تو وہاں پر جا کے رہ لیتا ہے۔ لیکن جہاں تک دوسری لیڈرشپ کی بات ہے، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جس کے اندر رانا ثناءاللہ ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے تو آخرکار پاکستان میں ہی رہنا ہے، کیونکہ پاکستان کے باہر تو وہ جائیدادیں نہیں بنا سکتے۔ اب رانا ثناءاللہ کے اوپر سخت وقت آنے والا ہے، اور اس حوالے سے ایکشن اور کارروائی ہونے والی ہے۔ رانا ثناءاللہ سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ نے عمران خان کو اندر کیا، اریسٹ کیا، جیل میں ڈالا، گرفتار کیا، تو اب اس کے خلاف جو آپ لوگ چاہتے تھے کہ یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، اب ہم نے عمران خان کو گرفتار کر کے ڈسکوالیفائی کر کے ہم نے رستہ صاف کر دیا ہے، ملک کے اندر اب کوئی اپوزیشن نہیں رہی، ملک کے اندر اب کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں رہا جو کہ ان کو للکار سکے، ان کو
پکار سکے، ان کے خلاف آواز اٹھا سکے اور عوام کی بات کر سکے، عوام کے حق میں بات کر سکے، وہ تو کوئی شخص نہیں رہا۔ اس وجہ سے اب ہم نے دندناتے ہوئے پاکستان میں اسی طرح سے لوٹ مار اور کرپشن کرنی ہے۔ جب یہ حکومت میں تھے، اب تو یہ حکومت کے اندر نہیں رہے، اس وجہ سے اب یہ جو کریک ڈاؤن پی ٹی آئی نے برداشت کیا، یہ جو کریک ڈاؤن عمران خان نے برداشت کیا، یہ جو کریک ڈاؤن عمران خان کے ورکرز اور سپورٹرز نے برداشت کیا، یہ بالکل اسی قسم کا کریک ڈاؤن اب ان کی پارٹی کے اوپر ہونے جا رہا ہے، ان لوگوں کے اوپر ہونے جا رہا ہے، ان کے عہدیداروں کے اوپر ہونے جا رہا ہے، ان کے جو وزیر مشیر رہے ان کے اوپر ہونے جا رہا ہے، جس میں رانا ثناءاللہ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، رانا ثناءاللہ کے اوپر 2-3 طرح کے کیسز پڑے ہوئے تھے، وہ اب سارے کے سارے کھلنے ہیں، ان کی دوبارہ سے تفتیش اور تحقیقات ہونی ہے، اور سارے معاملات سامنے آنے ہیں، دنیا کے سامنے آنے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے جو کارنامے ہیں وہ سر انجام دیے، اور کس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار اور کرپشن کی ہے۔ عمران خان سے متعلق جو اس ٹائم لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کافی دن ہو گئے ہیں جیل میں گئے ہوئے، اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ جب موجود تھے تو اس وقت رانا ثناءاللہ کی جانب سے کسی قسم کی سہولت نہیں دی گئی۔ حالانکہ رانا ثناءاللہ اس بات کو جانتا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کی حیثیت سے عمران خان اس چیز کا انٹائٹل ہے کہ وہ ایک کلاس میں رہے، اس چیز کا انٹائٹل ہے کہ اس کو تمام کی تمام سہولیات ملیں، اس کے پاس اس چیز کا حق موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود رانا ثناءاللہ نے کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں دی، کوئی کسی قسم کا عمران خان کو اس حوالے سے فیسلٹی نہیں دی کہ اس کو صاف ستھرا کمرہ، صاف ستھرا کھانا، تمام چیزیں اس کو صاف ستھری ملیں۔ اس کو جان بوجھ کے اس کو توڑنے کے لیے، اس کے عزم کو توڑنے کے لیے، اس کے حوصلے کو توڑنے کے لیے، اس کو کرش کرنے کے لیے، اس کو مینٹلی اپسیٹ کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے تاکہ وہ ملک سے بھاگے، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو آج یہ لندن پلان کی جو سازش ہے، لندن پلان جو بنایا گیا تھا، جو لندن پلان کا حصہ تھا، اس کے اوپر عمل درآمد تو ہو گیا، یہ مکمل تو ہو گیا، یہ پروجیکٹ جس مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا آخرکار یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا۔ جو یہ امپورٹڈ حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے پاکستان کا جو کباڑہ کیا، پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا، پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی پھیری، پاکستان کو جس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے آج ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، تو انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا، اصل میں IMF نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، IMF نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے روکا ہے، اور ملک کو تو انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے عوام کو ڈیفالٹ کر دیا اور عوام کا کباڑہ نکال دیا۔